والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا العلماء فإنهم ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ پرائے مال کو اپنا سمجھیں، حرام کو بھی حلال سمجھیں، گناہ کریں اور کمال سمجھیں، بتاؤ اب دنیا میں کیا رہا ہے۔ بھائی بھائی کا ہوا ہے رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے۔ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں ہیں۔ امام مسجد سے کوئی پوچھے کہ وہ نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ نعت لکھنے کا یہ سامان بنا لوں تو لکھوں، مشک و عنبر سے دہن اپنا بسا لوں تو لکھوں، چشم حوران بہشتی کا میں کاجل پالوں، شاخ سدرہ سے قلم پہلے بنا لوں تو لکھوں، یا قلم کی جگہ مل جائے مجھے نو کے ہلال، شفا سم سے خالی اسے پالوں تو لکھوں، صبغت اللہ سے رنگین تو کر لوں کاغذ، حاشیہ کہکشاں سے میں منگا لوں تو لکھوں، پہلے جبریل سے آداب کتابت سیکھوں، عظمتیں اسم مبارک کی لکھا لوں تو لکھوں، عمر بھر پہلے پڑھوں دل سے درود و سلام، پھر سراپا کو آنکھوں میں بسا لوں تو لکھوں، ماں سوا کا خش و خاشاک بھرا ہے دل میں، آتش عشق سے میں اس کو جلا لوں تو لکھوں۔ نعت لکھنے کی یہ حسرت تو ہے قدرت، لیکن یہ لوازم نہیں ملتے، انہیں پالوں تو لکھوں۔ سنتے سنتے نغمہ محفل بدعات کو، کان بہرے ہو گئے دل بد مزہ ہونے کو ہے، آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمہ مشروع بھی، کہ پارا جس کے لحن سے طور ہدا ہونے کو ہے۔ حیف گر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو، کوہ جس سے خاشعاں متصدعہ ہونے کو ہے۔ افسوس گر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو، پہاڑ جس سے خاشعاں متصدعہ ہونے کو ہے۔ ایک تیرا جمال ہے زینت محفل حیات، دونوں جہاں کی رونقیں ہیں تیرے حسن کی زکات، تیری جبیں سے آشکار پرتو ذات کا فروغ، اور تیرے کوچے کا غبار سرمے چشمے کائنات، چہرہ کشا کرم تیرا کافتاب قیرواں، لطف تیرا کرشمہ سنج کعبہ سے تاب سومنات، تیرے سلام کے لیے گلشن قدس کے طیور گھوم رہے ہیں، ڈال ڈال جھوم رہے ہیں پات پات، دیکھتے ہی تیرا جلال کفر کی صف الٹ گئی، جھک گئی گردن حبل، ٹوٹ گیا طلسم لات، آنکھ کے ایک اشارے سے تو نے معنی بدل دیے، ذہن کے سب تصورات قلب کے سب تأثرات، چم و چگوناو چرا تا بکو جاؤ و تا بکجے تا بکا، حل کیے ایک بات میں تو نے یہ سرمدی نکات، غیر کو خیش کر دیا نیش میں نوش بھر دیا، پل میں درست کر دیے بگڑے ہوئے تعلقات، کیا ہی وہ انقلاب تھا ڈھل گئے جس میں ایک ساتھ لندن و پیرس و دمشق و پیکن و دہلی و ہرات، اثر نو کیا گیا دودِ آدم ارجمند، اٹھ گئی قید خون و رنگ، مٹ گیا فرق نسل و ذات، شان خدائے پاک تھی یسربیوں کی سادگی، جس پہ نثار ہو گئے سب عجمی تکلفات، تیری ثنا میں تر زباں ہو گیا جو میری طرح،
اس کے قلم میں آ گئی شان روانی فرات، پست و بلند کے لیے عام ہی تیری رحمتیں، عرش سے اور فرش سے تجھ پہ سلام اور صلات۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل صد احترام علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، اسلامی ماں بہنوں اور عزیز بیٹیوں، اور ماں جایا دھانی کے بہادر اور غیور نوجوانوں، اللہ رب العزت کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے آج ہمیں قرآن کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے، اکابرین کی تشریف آوری اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اور مبارکباد دوں گا یہاں کے اساتذہ کو، بچوں کو، بچوں کے والدین کو، بہت بڑی بستی والوں کو۔ بستی والوں خوش ہو جاؤ، بہت بڑی دولت، اللہ کے خاص خزانوں کی دولت تمہاری بستی میں آ چکی ہے، تمہیں خوش ہو جانا چاہیے۔ یہ قرآن کریم میں کہا گیا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ میرے محبوب آپ اعلان کر دیں اپنی امت میں کہ قرآن کریم جو ہے یہ میرے خاص فضل اور میری خاص رحمت سے آیا ہے، یہ جس کو مل جائے فبذالک فلیفرحوا، یہ جس کو مل جائے اس سے خوش ہو جانا چاہیے۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فضل اور رحمت سے مراد یہاں قرآن کریم ہے۔ بعض مفسرین نے کہا فضل سے مراد قرآن کریم ہے، قرآن کریم کو سکھانا ہے، اور رحمت سے مراد قرآن کریم کو سمجھنا، تلاوت کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اور بعض مفسرین نے عجیب نکتہ لکھا، فرمایا یہاں پر فضل سے مراد قرآن ہے اور رحمت سے مراد صاحب قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس کو یہ نعمتیں، یہ دولتیں مل جائیں، هو خیر مما یجمعون، دنیا والے جتنی بھی دولتیں اکٹھا کر رہے ہیں ان سب سے بڑی دولت ہے قرآن کریم کی دولت۔ فَلْيَفْرَحُوا، حالانکہ عجیب بات ہے، قرآن کریم ایک جگہ کہتا ہے لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، زیادہ اترایا مت کرو، اللہ بدمست ہو کر خوشی منانے کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن یہاں کہا جا رہا ہے خوشی مناؤ، ہاں قرآن کریم کی تمہیں دولت ملی ہے۔ تو قرآن کریم بہرحال عجیب کشمکش میں ہوں، مفتی صاحب نے مجھے قرآن کے متعلق اور ہمارے حضرت مولانا صاحب نے سیرت کا حکم دیا ہے، ویسے بھی دوہرے امتحان میں ہوں، ذی علم علماء کرام کا جم غفیر ہے۔ بہرحال قرآن کے متعلق میں کیا بیان کروں، اور مولانا نے بڑی آسانی کر دی تھی میرے لیے کیونکہ میرا موضوع وہی ہے، سیرت النبی علی صاحب الصلاۃ والسلام، لیکن اس مجلس کی نسبت سے انوکھا جلسہ دیکھا میں نے۔ اس جلسے کو کیا کہوں، یہ مسابقت القرآن بھی تھا، یہ تقابلی پروگرام بھی تھا، یہ انجمنی پروگرام بھی تھا، بچوں نے یہاں نعت و نظم، تقاریر، مکالمات پیش کیے، تو دوسری طرف امتحان بھی دے رہے تھے، اور تقابل سے جو ہے جج بٹھائے گئے تھے، یہاں پر تقابلی پروگرام بھی ہو رہا تھا۔ یہ ہوتا ہے اصلی جلسے کا رزلٹ، اصلی مکتب کا رزلٹ، ورنہ اچھی نعتیں اور اچھی تقریریں چند بچوں کو جو پیش کی جاتی ہیں اس میں پڑھائی کا پورا رزلٹ سامنے نہیں آتا۔ آج بچیوں نے صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن پڑھ کر یہاں بتا دیا کہ یہاں کے اساتذہ جو ہیں وہ چاہے مولانا سلیمان صاحب ہوں، مولانا نعمان صاحب ہوں، بڑے جفاکش اور محنتی استاد آپ کو ملے ہوئے ہوں۔ اس دور میں مطلبی دور ہے نا، آج مطلبی دور ہے، مطلبی دور میں کسی کو جو ہے محنتی استاد مل جائے، اس کو اللہ کے دربار میں 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھنے چاہیے کہ اللہ نے محنتی اس مطلبی دور میں ہمیں عطا کر دیا۔ تو اللہ رب العزت دونوں جہاں میں
بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اساتذہ کو بھی یہ محنت جو آپ دیکھ رہے تھے، یہ موتی جو آپ دیکھ رہے تھے، ان موتیوں کے پیچھے ان جوہریوں کی محنت ہے جس سے استاد کہا جاتا ہے، اس جوہری کی محنت ہے۔ تو خیر، قرآن کریم کے متعلق میں کیا بیان کروں، وقت بھی بڑا مختصر اور محدود دیا گیا ہے۔ ویسے بھی آج محدود ہی بنتا ہے کیونکہ ہم راجستھان والے آج میزبان ہیں، ہمارے مہمان میرٹھ سے آئے ہیں تو ان کو زیادہ وقت دیا گیا، یہی صحیح ترتیب ہے۔ بہرحال قرآن کریم کے متعلق میں کیا بیان کروں گا، قرآن کریم خود بیان ہے، قرآن کریم خود بیان ہے۔ ہاں قرآن بیان ہے، قرآن تبیان ہے، قرآن فرقان ہے، قرآن برہان ہے، قرآن ایقان ہے، قرآن احسان ہے، قرآن ذیشان ہے، قرآن کی اونچی شان ہے، قرآن ہماری شان ہے، قرآن ہماری آن ہے، قرآن ہماری جان ہے، قرآن ہمارا ایمان ہے، قرآن پہ ہمارا ایمان ہے۔ نازل کرنے والا رب رحمان ہے، جس پر نازل ہوا وہ نبی آخر الزمان ہے، جبریل تو واسطہ درمیان ہے، ورنہ قرآن خود خدا کی زبان ہے، خود خدا کا اعلان ہے، قرآن خدا کا پیغام ہے، قرآن خلق خیر الانام ہے، قرآن صحابہ کا ترجمان ہے۔ جس مہینے میں آیا وہ رمضان ہے، جو اس سے مان لے وہ مسلمان ہے، جو اس سے مان لے وہ مسلمان ہے۔ ہاں بڑے سادہ لوگ ہیں، خطابت کے انداز میں نہیں آؤں گا، بس ایک جملہ اور دیتا ہوں کہ قرآن کریم، قرآن ہدایت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن صداقت ہے، قرآن نصیحت ہے، قرآن معزت ہے، قرآن نورانیت ہے، قرآن معرفت ہے، قرآن رفعت ہے، قرآن عظمت ہے، قرآن شفا و شفات ہے، قرآن بصارت ہے، قرآن بصیرت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن رفعت ہے، قرآن عظمت ہے، قرآن شوکت ہے، قرآن ہیبت ہے، قرآن خشیت ہے، قرآن شریعت ہے، قرآن طریقت ہے، قرآن حقیقت ہے، قرآن حکمت ہے، قرآن مدحت ہے، قرآن عزت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن برکت ہے۔ یہ صرف جملے نہیں تھے، علماء جانتے ہیں، جو ہے حدیثیں بھی ہیں اور قرآن کریم کی آیتیں بھی ہیں۔ میں نے کہا قرآن بیان ہے، قرآن نے خود کہا وَهَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ، میں نے کہا قرآن تبیان ہے، قرآن نے خود کہا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبیانا لکل شیء، میں نے کہا قرآن فرقان ہے، قرآن کہہ رہا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، میں نے کہا قرآن برہان ہے تو قرآن نے کہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ ہاں یہ جملے نہیں تھے۔ اگر میں نے کہا کہ قرآن ہدایت ہے، قرآن ھدی للمتقین، ایک جگہ کہتا ہے ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، یہ فرقان کہا گیا ہے اس کو، یہ حق اور باطل کو کلیئر کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ٹیڑھا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ صحیح کام ہے، یہ غلط کام ہے۔ ھدی للناس اور ھدی للعالمین، عجیب بات ہے، ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت بن کر آیا ہوں، صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت بن کر نہیں آیا۔ جیسے اللہ رب العالمین ہے، اس کا محبوب رحمت للعالمین ہے، ایسے ہی قرآن ھدی للعالمین ہے، ھدی للعالمین۔ تو لیکن ھدی للمتقین کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس کا صحیح فائدہ جو ہے وہ ان لوگوں کو پہنچتا ہے جو متقی ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈر کر غلط راہوں سے بچ کر چلتے ہیں، صحیح فائدہ ان کو پہنچتا ہے۔ ورنہ بارش تو ہر جگہ برستی ہے، لیکن اگر زمین بنجر ہو تو کانٹے نکل آتے ہیں۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بنجر ہو زمین تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ عمل لازم ہے تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ ان رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ ہاں تو زمین شاداب ہونی ضروری ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین شاداب تھی تو صداقت کے پھول نکل آئے، اسی قرآن کی رحمت سے۔ بہرحال ایک اور جملہ دیتا ہوں کہ قرآن یہ بڑا جلالی کلام تھا، کیونکہ اللہ کا کلام
کلاموں کا بادشاہ، جس کی جتنی بڑی ذات ہوتی ہے اتنی ہی تو اس کی بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ سے بڑی کسی کی ذات نہیں تو اللہ سے بڑی کسی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اس میں جلال تھا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ایسا رعب تھا، ایسا دبدبا تھا، یہ جلالی کلام تھا۔ لیکن جب آیا نا رحمت کے سینے میں، رحمت کے سینے میں آیا۔ ہاں، قرآن کریم کہاں نازل ہوا؟ یہ زمین نے انکار کر دیا، دھرتی نے، آسمان نے اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے انکار کر دیا، تو اللہ کے خاص بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا ہے۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل وہ ہے جہاں تو سما سکے۔ قرآن کے بوجھ کو دھرتی نہ اٹھا سکی، آسمان نہ اٹھا سکے، پہاڑ نہ اٹھا سکے، اسی قرآن کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے اٹھا لیا۔ آپ قرآن سے پوچھو قرآن تیرا نام کیا ہے؟ کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید۔ کہاں سے آیا؟ کہتا ہے فی لوح محفوظ۔ کس نے بھیجا؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کون لے کر آیا تجھے؟ کہتا ہے نزل بِهِ الروح الامین۔ کہاں پر اترا؟ کہتا ہے عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، کہ میں رحمت للعالمین کے سینے میں آیا، دل میں آیا، وہ سینہ جو رحمت کا خزینہ، رأسه من البرکہ وصدره من الرحمہ وقلبه من الایمان ورجلیہ من الاستقامہ ویدیہ من السخاوہ وشفتیہ من الحمد ولسانہ من الذکر وعینیہ من الحیاء ووجہہ من الرضا۔ تو فرمایا وصدره من الرحمہ، وہ سینہ جو رحمت کا خزینہ۔ اس میں جب اللہ کا جلالی کلام آیا تو رحمت کے سینے میں ایسا فلٹر ہوا کہ اس کا جلال جمال سے بدل گیا، اس کی ہیبت رحمت سے بدل گئی، اس کی خشیت برکت سے بدل گئی۔ آپ کے چہرے کھلکھلا اٹھے، نام سے تذکرہ آیا تھوڑا سا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ اللہ نے نام ہی اتنا پیارا بنایا ہے۔ ایمان والوں کی پیشانیاں کیوں نہ کھل اٹھیں گی، اور جو ہے پروانوں کے اندر کیوں نہ جوش آئے گا جب محبت کی شمع کو جلایا جائے گا۔ تو نام ہی اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جب ان کا نام زبان پر آتا ہے یوں لگتا ہے کہ منہ میں کسی نے کائنات کی ساری مٹھائیوں کا رس کھول لیا ہے۔ انور مسعود ایک مزاحیہ شاعر ہے، بڑی عجیب بات کہی، کہتا ہے ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پر بادل سایا کرتے۔ بہرحال یہ الگ موضوع ہے کہ میں اس جو ہے وقت میں نبی کی سیرت و صورت، عزت و عظمت، رفعت و منقبت، عفت و عصمت، رحمت و برکت، ناموس و تقدس، رسالت و شریعت اور شجاعت، سخاوت اور نبی کی عبادت و ریاضت، نبی کا جلال و جمال، کمال و خصال، آداب و اخلاق، اقوال و احوال، کردار و اعمال، انوار و اطوار، تجلیات کے خط و خال، نبی کے شمائل، فضائل، مناقب، نبی کے عجائب، نبی کے جمالات، کمالات، احسانات، نبی کے احسان، نبی کی شان، کیا کر دے گا بیان یہ خطیب ریگستان جن کے بارے میں نازل ہوا 30 پاروں والا قرآن۔ تو قرآن بیان کرتا ہے میرے آقا کی شان کیا ہے۔ بہرحال قرآن، یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے۔ قرآن اللہ رب العزت نے اس کو ہدایت کی کتاب بنایا ہے، اس کو جو ہے ہم اپنا رہبر، رہنما، مقتدا، پیشوا، اپنی زندگی کا امام بنا کے قرآن کریم کو امام بنا کر رکھیں۔ امام کے معنی ہے آگے، وہ آگے ہوتا ہے، صرف مصلی پہ نہیں،
دنیاوی معاملات میں بھی مسجد کے امام کو آگے رکھو گے، شادی اور بیاہ کے موقع پہ، موت کے موقع پہ، بستی میں مشورہ اہم ہو رہا ہے اس موقع پر امام کو آگے رکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ صرف عارضی امام نہیں، یہ دائمی امام ہے۔ تو قرآن کو اپنی زندگیوں کا امام بناؤ۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو مردوں کی کتاب سمجھ رکھا ہے۔ کوئی موت ہو گئی، گاؤں میں کوئی موت ہو گئی، خدا نہ کرے، دادی مرگی کہ مدرسے والوں بلا کے لے آؤ، کیوں ہو کہ دادی مرگی قرآن کھولنا پڑے گو، ٹابرانہ بلا کے لاؤ، میں روٹی کھا لیاں گا، سویاں پکا لیاں گا، تھوڑا حلوہ بنا لیاں گا۔ تم نے قرآن کریم کو مردوں کی کتاب کیوں سمجھ رکھا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ تو زندوں کے لیے زندہ کتاب ہے جو زندوں کو راستے بتانے آئی ہے۔ تو نمی دانی کے آئینے تو چیست، زیر گردوں سر تمکینے تو چیست، آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال اسم قدیم، از حفظ او رہزنا، از حفظ او رہبر شدند، از کتاب صاحب دفتر شدند۔ یہ زندہ کتاب ہے اور زندوں کو راستہ بتانے آئی ہے۔ تو اس قرآن کریم کو ہدایت کی کتاب بھی، بے شک تلاوت کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کو یوں چمکتا ہوا نظر آتا ہے جیسے دھرتی والوں کو آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں کوئی زندہ نہیں، کوئی مسلمان نہیں، وہاں سب مردے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ قرآن اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اور اللہ کے سب سے بڑے ذکر قرآن کو چھوڑنے والا زندہ نہیں، وہ چلتی پھرتی لاش ہوتا ہے، وہ مردہ ہوتا ہے، اس کا گھر گھر نہیں ویرانہ ہوتا ہے اور قبرستان ہوتا ہے۔ گھروں میں قرآن کو زندہ کرو۔ بہت ساری میری مائیں بہنیں عزیز بیٹیاں آئی ہوئی ہیں، قرآن کریم کو اپنے گھروں میں اپنی نسلوں میں زندہ کرو، اور ہر بچے اور بچی کو مکتب سے جوڑے رکھو، ورنہ بہت باہر غلط فضائیں، غلط ہوائیں چل رہی ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں، منہ پھاڑ کے بیٹھے ہیں مرزائی، منہ پھاڑ کے بیٹھے ہیں شکیلی، منہ پھاڑ کے بیٹھے ہیں لادینیت والے، آپ کے بچے کا ایمان چھین لیں گے۔ آپ تو سپنے سجاتے ہو کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، بہت بڑا افسر بنے گا، کلکٹر بنے گا، لیکن اگر آپ نے چھوٹی عمر میں بچے اور اپنی بچیوں کو مکتب سے نہیں جوڑا تو تمہارے بچے ڈاکٹر اور انجینئر تو بن جائیں گے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی قیمتی دولت ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ وہ کیسے بنیں گے؟ وہ بن گئے منتری آوے کلو واللہ کونی، انجینئر ہاں تھنے نماز کو نقشہ آوے نا، تو کیا کو انجینئر ہے تھنے نماز کوئی نقشوں کو نہیں آوے؟ ہاں میں ڈاکٹر ہوں، اپنا علاج کرنا آیا نہیں، حقیقی ڈاکٹر نہیں ہے یہ اپنا اور لنڈر کا وقت ہے نا، ماں جایا ڈھانی والو، ہم سب ایک ماں جائے بھائی بیٹھے ہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام کی اولادیں بیٹی ہیں، نام صحیح رکھا آپ نے، اور بالکل صحیح فرمایا مولا نے کہ یہ راجستھانی ہیں۔ آپ محسوس نہ فرمائیے گا، آپ دل چھوٹا لے کر نہ جائیے گا۔ اگر باپ بھی اپنے بیٹے کو راجستھان میں پوچھتا ہے نا، بیٹا کال صبح دیدوان برات میں چال لوگوں کے، جب وہ کہ اتنا ہی جواب دیتا ہے، باپ کو اتنا جواب دیتا ہے، خطیب کو کہاں سے سبحان اللہ کہہ دے گا۔ یہ بہرحال تو اچھا نام ہے، ماں جائے بھائی بیٹھے ہو، یہ باتیں اپنے دل میں، دل کے کانوں سے سنو اور دل کی ڈائری میں اس کو سیو کرو، اور جو ہے اپنے بچوں کی فکریں کرو۔ مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، تمہارے قدموں میں جو جنت رکھی گئی اسی لیے رکھی گئی، بہت بڑی ذمہ داری تمہارے کندھوں پہ ڈالی گئی، وہ ذمہ داری ہے اپنی بچوں کی تربیت کرنا۔
ورنہ جنت باپ کے قدموں میں کیوں نہیں رکھی گئی؟ ہاں کتنا پسینہ بہتا ہے، کتنے دھکے کھاتا ہے، مسکت جاتا ہے، دبئی جاتا ہے، 100 کلو کی بوری اٹھاتا ہے، ریڑی کھینچتا ہے، دکان پہ 8 گھنٹے 12 گھنٹے بیٹھتا ہے، لیکن اس کو کہا گیا یہ تو دروازہ ہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ کیوں؟ کیونکہ بڑی ذمہ داری جو تھی وہ تمہارے کندھوں پہ ڈالی گئی۔ ماں سب سے پہلی اور سب سے زیادہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کریں۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اس کا اگر احساس کرنا ہو نا کبھی ان سے پوچھا کرو جو محروم ہیں۔ یہ بھی اللہ کی مرضی ہوتی ہے، کسی کو صرف بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو صرف بیٹے دیتا ہے، کسی کو دونوں دیتا ہے، کسی کو دونوں نہیں دیتا۔ لیکن جب اولاد نہیں ملی، 120 سال کی عمر میں اللہ کا پیغمبر مانگ رہا ہے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑی عمر میں اولاد نہیں ہے، اللہ کا خلیل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن یہ نعمت کس انداز میں مانگ رہے ہیں؟ رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ تو بڑے بڑے پیغمبروں نے مانگا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، لیکن یاد رکھیں جب نعمت کی قدردانی نہیں ہوتی، جب اللہ کا بندہ اس کی نعمت کی قدر نہیں کرتا تو کبھی کبھار تو وہ چھینتا ہے۔ اولاد جیسی نعمت کو اگر چھینے نہیں تو اس کی رحمت جو ہوتی ہے، نعمت کے اندر جو رحمت ہوتی ہے اس کو زحمت اور عذاب سے بدل دیتا ہے، وہی اولاد تمہارے لیے عذاب بن جائے گی۔ اس لیے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر کرو گے تو میری نعمتوں میں اضافہ پاؤ گے۔ شکر یہی ہے کہ اولاد کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرو۔ اولاد کے حقوق یہ تو ہمیں بار بار بتایا اور سنایا گیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور باپ جنت کا دروازہ، لیکن ان باپ جنت کے اہم دروازہ جو ہے مین گیٹ ہے جنت کا، اور ماں کے قدموں کے نیچے جو جنت ہے، تو ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اولاد کے حق کو لے کر؟ بعد میں شکایتیں کرتے ہیں جب حق ادا نہیں کرتے نا۔ حق بہت آسان ہے، اچھا نام رکھیں اور تعلیم و تربیت کا انتظام ان کے اوپر خرچ کریں، نکاح تک خرچ کریں اور نکاح کریں ان کا۔ یہ ذمہ داریاں بڑی آسان سی ڈالی گئی ہیں، لیکن جب اس حق سے ناواقف ہوتے ہیں تو پھر کیا انجام ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کیسے اس رحمت کو زحمت سے بدلتا ہے۔ ہم نے پہلا حق جب آیا، نام رکھنے کا سلسلہ آتا ہے نا، تو ماں باپ جو ہے آج کل علماء سے نہیں پوچھتے، امام سے نہیں پوچھتے، اور بتاؤ تو پسند بھی نہیں کرتے، گوگل پہ سرچ کرتے۔ گوگل نہ پوچھے میرے پوتی ہوئی ہے کے نام رکھا، گوگل کہ تو الویرا رکھ لے۔ الویرا کا معنی کیا ہے؟ الوویرا انگلش میں لے جاؤ گے تو گوار پٹھو ہے وہ، لیکن اگر اس کو الویرا کہو گے جو فرانسیسی، ہسپانی اور چائنی زبان میں ہے، اس کے معنی ہے اجنبی، پردیسی۔ نام نبیوں کے نام پر ہو، صحابہ کے نام پر ہو، یا عربی ایسا نام ہو جس کے معنی تو اچھے ہوں، کوئی معنی نہیں۔ کہ نام ہے آئزہ، آئزہ کون بتائیو؟ گوگل۔ آئزہ کے معنی، آئزہ کے معنی بھی صحیح نہیں، بے چین، مضطرب، پریشان۔ اب کہ تعبیز بنا کے دے مالی ٹنگری پریشان رہے تو نام تو آئزہ رکھا ہے، پریشانی رہو گی؟ تو تیرے دوئیتی ہوئی بھی کو کے نام رکھو کہ میں تو بہت سلوک سے نام رکھو ہے علیزہ۔ تھارا امام صاحب بتائیو نا، ہمارا موبائل بتائیو۔ اچھا علیزہ کے معنی کیا ہے کہ میرا مارا پیر میں 2-3 چھوڑیاں کو نام علیزہ ہے جب نہیں رکھ لیو۔ ارے علیزہ کا نام ہے مفلس، غریب، انتراشٹریہ غریب، پورے ورلڈ کا 1 نمبر کا غریب۔ اب کہ برکت کو نہیں، تعبیز بنا کے جو مارا روچی بھی برکت کو نہیں، تو برکت ایسا نام تو رکھ دوں۔ ناموں کا اثر پڑتا ہے، سائنس نے اس بات کو آج مانا ہے
کہ اگر نہیں مانتے ہو اسلام کی بات کو، نہیں مانتے ہو اپنے آقا کے فرمان میں، مسلمان کو کبھی شک نہیں ہوتا، لیکن سائنس نے آ کر تماچا مارا کہ اگر نام کا جو اثر پڑتا ہے اس کو اگر اپنے گھر میں اگر اس کو تجربے اور مشاہدے میں لانا چاہتے ہو تو اپنے ہوشیار بچے کو 1 مہینہ باوڑا باوڑا کہہ کے دیکھ لو، وہ باوڑا ہو جاؤ گا۔ اور تھارے کوئی اگر چھوڑ بھوڑو شانو ہے ٹاپر تو تھا بھوڑو شانو نہ کہو۔ یہ ماں باپ ہی بگاڑ دیتے ہیں بچے کو، ماں باپ ہی ریس میں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ ہی بچے کی راہوں میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں تو کسی کام کا نہیں ہے، تو یہ کام نہیں کر سکے گا، تیرا تو دماغ ہی نہیں ہے، تیرے سے یہ ہوگا ہی نہیں، تو تو سست ہے، پڑا رہتا ہے، تو تو کھاتا رہتا ہے۔ وہ بچہ جو ابوالکلام بننے والا تھا، جو شیخ الہند بننے والا تھا، ماں کے تانوں کی وجہ سے باوڑا بن گیا۔ نام کا اثر پڑتا ہے، بچہ کنزر ہمت ہار لیتا ہے، وہ شکست کو تسلیم کر لیتا ہے کہ جب میری ماں جو ورلڈ کی 1 نمبر کی میری استاد ہے وہ کہہ رہی ہے کہ سست ہے، کام چور ہے، تھارے سے کو نہیں ہوئے وہ کام، تو پھر ہوئی کوئی، پھر وہ سستی بنو گو۔ اس لیے پہلا حق نام اچھے رکھیں، یہ حق ہیں صرف ماں باپ۔ بے شک اسلام انصاف پسند ہے، اسلام کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ انصاف پر مبنی ہوتے ہیں، انصاف پر۔ اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو اسی ماں کے کندھوں پر ذمہ داری ڈالی گئی۔ ایک باپ آ کر شکایت کرتا ہے امیر المومنین حضرت عمر کے دربار میں کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ ہمارا ادب نہیں کرتا، وہ حسن سلوک سے پیش نہیں آتا، وہ سب کو شتم کرتا ہے، وہ گالیاں دیتا ہے، کبھی کبھی تو ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ حضرت عمر کو تعجب ہوا، ایسا کون سا نوجوان ہے، ایسا کون سا بیٹا ہے جو اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ حضرت عمر نے غصے میں بلایا، وہ آیا، یہ حضرت عمر کا دربار ہے۔ وہ نوجوان بھی عجیب تھا، کہنے لگا کیوں بلایا گیا؟ حضرت عمر نے کہا ہم نے سنا ہے تو ماں باپ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، ان کا ادب نہیں کرتا، حسن سلوک نہیں کرتا۔ اس نے کہا ماں باپ کا کوئی ادب ہوتا ہے کیا؟ ان کے ساتھ کوئی خاص سلوک ہوتا ہے کیا؟ مجھے تو کسی نے نہیں بتایا۔ مجھے یہ بتائیں، آپ جو اسلام پیش کرتے ہیں، آپ جو شریعت پیش کرتے ہیں، اس میں صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ ماں باپ کا احترام کرو، ماں کا احترام کرو، باپ کی خدمت کرو، باپ سے آگے نہ چلو، یا کل ہم بیٹوں کے وہ کوئی حق ہے کہ نہیں اسلام میں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اسلام کے فیصلے انصاف پر مبنی ہوتے ہیں، جیسے اولاد کے اوپر ماں باپ کے حق ہیں ایسے ہی ماں باپ کے اوپر اولاد کے حق۔ وہ کہنے لگا مجھے ماں باپ کے حق لوگ تانے دیتے ہیں، آج مجھے تو یہی بتایا جائے کہ ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے اولاد کو لے کر۔ تو حضرت عمر نے فرمایا بہت پہلے سے ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں، بہت پہلے سے۔ جس وقت باپ شادی کرے اس وقت چوکھی عورت گھر میں لے آئے، اچھی اخلاق والی، تربیت والی، ہاں صحیح لائن والی، ہاں ورنہ جو ہے اگر بیل ہی اچھی نہ ہو تو پھر کاکڑیاں کھارا نکلے تو پھر جو ہے صرف کاکڑیوں کو گالی نہیں دی جائے گی، اس بیل کا قصور ہے جس نے اپنے پتوں کے اندر شڑان پیدا کر رکھی ہے۔ ماں کا اثر پڑتا ہے اولاد پر، اس لیے فرمایا جو بیوی لا رہے ہو اچھی لانا۔ اور اسلام نے کہا تنکح المرأۃ لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین بذات الدین تربت یداک۔ ابو ہریرہ سے کہا تھا لوگ شادی کرتے ہیں صرف حسن دیکھتے ہیں، یا پھر کہ دیکھتے ہیں اس نے کتنا پاس کیا ہے، پاس تو کرے گا، ہاں یہ دیکھتے ہیں۔ کبھی اخلاق، تربیت اور جو ہے دین بھی دیکھا کرے۔ نبی نے فرمایا دین پہ۔ اور حضرت مبارک جو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کے والد کا نام ہے مبارک، حضرت مبارک غلام تھے کسی کے، مشہور واقعہ ہے۔ گھر میں مہمان آ گئے اس گورنر کے، تو مبارک سے کہا کہ پھل فروٹ توڑ کے باغ سے۔ مہمان آئے ہی گھر میں، وہ گئے، وہ جو سیب تھا یا انار تھا وہ لے کے آئے، تو وہ پھیکے نکلے، تو کہا کہ دوبارہ لے آؤ، میٹھے لے آؤ، گھر میں مہمان ہے۔ تیسری بار گئے،
پھر پھیکے نکلے تو ڈانٹا اس مالک نے، اس گورنر نے کہ وہ مبارک کتنے سال ہو گئے تجھے باغ میں کام کرتے ہوئے، ابھی تک تجھے میٹھے اور پھیکے کا نہیں پتا۔ وہ کہنے لگا یہاں پر میں چوکیدار بن کر، پہرے دار بن کر ڈیوٹی دے رہا ہوں، میں تمہارے پھل چکھنے کے لیے نہیں آیا، اگر پھل چکھ لیتا تو امانت میں خیانت ہو جاتی۔ کہا اچھا بڑے آدمی ہو، تم تو قابل نہیں ہو، تم میرے گھر چلو، گھر کے سدسیہ بنو، عزت کے ساتھ میرے گھر چلو۔ گھر گئے، وہاں رہ رہے ہیں۔ ایک دن دیکھا اپنے مالک کو پریشان ہے، فکر مند ہے، چہرے پہ تفکرات کے آثار ہیں، عجیب خیالات چہرے پہ گردش کر رہے ہیں، بڑا پریشان ہے، بڑا بودریشن میں نظر آ رہا ہے۔ تو پوچھا میرے مالک کیا ہوا، آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہنے لگا میری اکلوتی بیٹی ہے، نکاح کہاں کروں، رشتے تو بہت آ رہے ہیں، مالداروں کے بھی، حسینوں کے بھی، بڑے خاندان والوں کے بھی، میں رشتے کہاں کروں؟ کہا اس میں فکر مند ہونے کی کیا بات ہے؟ دنیا کے اندر 4 رویے بڑے مشہور ہیں۔ یہودی جب اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں تو صرف مال دیکھتے ہیں، عیسائی جب اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں تو صرف خوبصورتی دیکھتے ہیں، مجوسی، آگ کے پجاری، مشرکین جب اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہیں خاندان دیکھتے ہیں، خاندان، میں ملوان ہوں، میں ہاتھی خانی ہوں، میں سمیجا ہوں، میں فلانا ہوں، میں رہوما ہوں۔ یہ الگ الگ علاقوں کے الگ الگ جو ہے بت بنا رکھے ہیں، علامہ اقبال نے کہا تھا بت بنا رکھے ہیں لوگوں نے۔ فرمایا خاندان دیکھتے ہیں مشرک، آگ کے پجاری اور مجوسی، مسلمان دیکھتے ہیں دین، اخلاق، تربیت۔ حسن دیکھنا ناجائز نہیں ہے، فتویٰ مت نکال لینا۔ دیکھو آپ اگر چوائس کرنے جاؤ تو حسن بھی دیکھ سکتے ہو، مال بھی دیکھ سکتے ہو، خاندان بھی دیکھ سکتے ہو، کیونکہ جو تم لا رہے ہو اس کی جو امی ہے وہ تمہاری بچوں کی نانی بننے والی ہے۔ خاندان بھی دیکھو، مال بھی دیکھو، حسن بھی دیکھو، لیکن سب سے پہلے دینداری دیکھو، سب سے پہلے تربیت دیکھو، اخلاق دیکھو۔ اخلاق نہیں ہوگا تو پھر جوائیں دوسرے دن لٹکا دے گا پنکھے میں، مال کیا کام کا؟ ساسو گلا دبا دے گی تو مال کیا کام کا، حسن کیا کام کا؟ اخلاق ہو، تربیت ہو۔ بہرحال تو حضرت عمر نے کہا پہلی یہ ذمہ داری ہے کہ جو باپ اپنی شادی کے وقت جو ہونے والے آنے والے جو بچے ہیں ان کی ماں اچھی لے آئے، اور دوسرا یہ کہ نام اچھا رکھے، اور تیسرا یہ ہے کہ ان کی بچوں کی تربیت، تعلیم اور حسن ادب کا خیال کرے، ان کے اوپر نکاح تک خرچ کرتا رہے، اور ان کو یعنی بچیوں کو جب جینے نہیں دیا جا رہا تھا تو نبی فرمایا جینے کا حق دو، ان کے نکاح کرو۔ ایسے ماں باپ پر جنت واجب ہو جاتی ہے، اگر بہنیں ہیں تو بھائیوں پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ ماؤں کی ذمہ داریاں ہیں، تو آپ اپنی اولاد کو لے کر فکر مند رہا کریں۔ بہت الہاد بہت چل رہا ہے، موبائل کے راستوں سے ہمارے گھروں میں پہنچ چکا ہے، ہم مطمئن نہیں، کل مولوی کی اولاد بھی ملحد ہو سکتی ہے، ہم آنکھیں کھول کے رہیں۔ بہت نازک وقت چل رہا ہے اور ہوئے ہیں بہت سارے، جاگروک رہنے کی ضرورت ہے اپنی نگاہ میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جو 10 نصیحتیں کی اس میں 3 نصیحتیں اولاد کو لے کر، اولاد کے اوپر نگاہ رکھنا، لاٹھی ہو تمہارے ہاتھ میں، گھر میں چابک لٹکا ہوا ہو، مارنا نہیں ہے، ایک روب ہو، بچہ اللہ سے نہیں ڈرتا، بھائی ہمارے بال سفید ہو گئے، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے تو بچے کہاں سے ڈریں گے؟ تو سب سے پہلے ماں باپ کا ایک اثر ہو، اور یہ جو ہے ترتیب اس کی فکر کرو، ورنہ کل دولت دنیا کی آ بھی گئی، امریکہ میں نوکری لگ بھی گئی اور نیو یارک میں گھر بنا بھی لیا، لیکن ایمان اگر چھن گیا تو ہم سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہوگا، ہم سے بڑا منگتا کوئی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ایمان اور عقیدے کی فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے سلسلے میں ہوا چلنے لگی ہے جو پیغام دے رہی ہے کہ بات کو میں سمیٹ لوں، اس سلسلے میں بڑے بڑے پیغمبر، اولو العزم پیغمبر اولاد کو لے کر فکر مند رہے۔ قرآن نے ہمیں خبر دی وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي،
قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد. اور ابراہیم علیہ السلام بھی ربنا، جب جس وقت خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. آگے کیا دعا کی؟ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. الہ العالمین، آنے والی میری اولاد میں مسلم امت پیدا کرنا. آنے والی نسل کی فکر کر رہے، اور اللہ بھی خیال کرتا ہے 7 پشتوں تک. وہ ابوہما صالحہ، حضرت خضر کے موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، تو کہا کہ ان کی دیوار سیدھی کر دو. کون سے یتیم بچوں کی دیوار تھی کہ ایک پیغمبر، ایک اللہ کا ولی مل کر دیوار کو سیدھی کر رہی. تو کہا کہ یہ وہ یتیم تھے جن کی 7 پشتوں پہلے ایک دادا تھا جو نیک تھا. نیک بندہ ہو، اللہ 7 نسلوں تک خود خیال کرتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے ایمان عقیدے کی فکر کریں. روزی کی ذمہ داری اللہ کی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر جتنے بھی چلنے والے، دوڑنے والے، رینگنے والے، سانس لینے والے جتنے بھی جانور ہیں، ان سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی. اس لیے ہماری فکر سب سے پہلے اپنے بچوں کی ایمان اور عقیدے کی ہونی چاہیے. بہرحال تو ایک عجیب نکتہ مفسرین نے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جو دادا ایک مال رکھ کے گیا تھا کہ اس دیوار گرے گی، نیچے مال ہے. بستی والے، وہ بستی والے جنہوں نے نبی کو کھانا نہیں کھلایا، اللہ کے ولی کو کھانا نہیں کھلایا، تو وہ یتیموں کا مال تو ہڑپ کے کھا جاتے. تو دیوار کے نیچے مال تھا، اس لیے دیوار کو سیدھی کرو تاکہ ان کا مال محفوظ رہے. بعض مفسرین نے لکھا مال اور کچھ نہیں تھا، دادے نے پتھر کی ایک ٹکڑی پر لکھا تھا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے کبھی شرک مت کرنا. وہی جو لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. کبھی شرک مت کرنا، اللہ سارے گناہوں کو تو معاف کر دے گا، لیکن شرک غداری ہے. غدار کو دنیا کی حکومتیں بھی معاف نہیں کرتی تو وہ احکم الحاکمین بھی معاف نہیں کرتا. بہرحال اب میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، ایک پیغام دے رہا ہوں. سب سے پہلے تو یہ، ہم جتنے بھی یہاں پہ مرد ہیں، عورتیں ہیں، سبھی عزم لے کر اٹھیں کہ انشاءاللہ آج کی اس شام سے لے کر زندگی کی شام تک ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. نماز ہماری آئیڈینٹی ہے، ہماری پہچان ہے، ہمارا آدھار کارڈ ہے، ہمارا پاسپورٹ ہے. سب سے بڑی آئیڈینٹی مسلمان کی نماز ہے. نماز ہے. اس لیے جب آپ دوسری کنٹری جاتے ہیں نا، ایئرپورٹ پہ کیا چیک ہوتا ہے؟ ڈاکومنٹ. اور جب آپ دوسری دنیا سے، قبروں سے اٹھ کر حشر کی دنیا میں جائیں گے، سب سے پہلے آئیڈینٹی چیک ہوگی. اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ. سب سے پہلے یہ بتاؤ آدھار کارڈ لائے ہو، پاسپورٹ لائے ہو، آئیڈینٹی کارڈ لائے ہو، نماز پڑھ کے آئے ہو. یہ دیکھا جاتا ہے چیک کرنے کے لیے کہ اس کو کون سی لسٹ میں رکھنا ہے. مسلمان ہے تو اس کا ثبوت نماز ہے. اس لیے نماز اپنی زندگی میں گرہ باندھ لیں. کھانے پینے اور سونے سے زیادہ ضروری سمجھے نماز کو اور پڑھیں بھی. اور دوسرا پیغام میں دیتا ہوں، وہ میرے لیے سارے اسلام کے پیغام ہیں. اسلام نے ہمیں جو ہے سب سے پہلے تعلیم کی طرف آگاہ کیا تھا. پہلی وحی میں تعلیم علم کا ذکر کیا تھا. تو ہم جو ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اور تعلیم میں کوئی تقسیم نہیں ہے، دونوں طرح کی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. شرعی علوم بھی بے شک آپ اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجیں، کالجوں میں بھیجیں، لیکن 1-2 گھنٹے کے لیے ضرور مکتب میں بھیجیں. ہمارا کوئی بچہ مکتب سے کٹا ہوا نہ ہو. مولانا شاہ ابرار الحق ہردوئی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مکتب چلانا فرض عین ہے، بڑا مدرسہ چلانا فرض کفایہ ہے. یہ فرض عین ہے.
ہاں کسی نے کہا آج کل واٹس ایپ پہ بھی کبھی اچھی باتیں آ جاتی ہیں، جس بستی میں بارش نہیں ہوتی وہاں کے کسانوں کی فصلیں خراب ہو جاتی اور جس گھر میں دین کا ماحول نہیں ہوتا، تعلیم کا ماحول نہیں ہوتا، قرآن کا ماحول نہیں ہوتا، اس گھر کی نسلیں خراب ہو جاتی، اور جس بستی میں مکتب نہیں ہوتا اس بستی کی بھی نسلیں خراب ہو جاتی، اچک کے لے جاتے ہیں اس کو اچک کے۔ اس لیے بہرحال آپ جو ہے اس کی فکر کریں، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، کوئی تقسیم نہیں، ہمیں اچھے ڈاکٹر بھی چاہیے، اچھے انجینئر بھی چاہیے، پروفیسر چاہیے، ہر ڈپارٹمنٹ میں ہمارے نوجوان چاہیے۔ آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرو لیکن اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے عقیدے کے ساتھ، اپنی عقیدت سے جڑے رہیں، اپنی جیسے ہندی میں کہتے ہیں اپنی آستھا سے جڑے رہیں، اپنے قرآن سے جڑے رہیں، اپنے عقیدے ایمان سے کلمے سے جڑے رہیں۔ بہرحال یہ کہ پیغام دوسرا یہ ہے اپنی صفوں میں ایکتا رکھیں، اتحاد رکھیں، یہ طاقت ہے، یہ پنپنے کی باتیں ہیں۔ جس قوم کے اندر اسلام کی صحیح ترتیب دیکھیں، آپ نبی کی سیرت پڑھیں، 40 سال سے پہلے کیا کیا، 8 سال سے لے کر 40 سال تک بہت سارے تجارتی سفر کیے، ملک شام گئے، یمن گئے، بحرین گئے، عرب کے اکثر میلوں میں گئے۔ یہ پیغام تھا امت کے لیے کہ صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا، دعا تعاون ہے اور ساری عبادتوں کا مغز ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے، لیکن صرف دعاؤں تک محدود مت رہنا، اپنی اکنومی کو مضبوط کرنا، اپنی تجارت پہ دھیان دینا۔ منڈی قائم کی مدینے میں سوق المدینہ نبی نے اپنے ہاتھوں سے قائم کرایا تھا، فرمایا چاہے بدر ہو جائے، چاہے احد ہو جائے، چاہے خندق میں جانا پڑے، لیکن یہ کاروباری دکانوں کو بڑھانے کی تو اجازت دیتا ہوں لیکن ایک بھی دکان کو گھٹانے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ تجارت پہ دھیان دو، اکنومی پہ دھیان دو، فالتو چوراہوں پہ مت بیٹھو، لڈو کے کنگ مت بنو، پب جی کے شیر مت بنو، بلکہ تعلیم کو حاصل کرو، ہاتھ میں قلم اٹھاؤ، صفوں میں ایکتا پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو، اپنی اکنومی پہ دھیان دو اور اپنی صفوں میں ایکتا پیدا کر لو۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ میری تقریر ختم ہوئی، اب یہ چند نوجوان جو بیٹھے ہیں یہ ایک دو اور بھی کریں منظم طریقے سے۔ دیکھو صرف بنگال نہیں، یہی یو پی میں ہوگا، یہی راجستھان میں ہوگا، یہ صرف ایک دو ملکوں کا گیم نہیں، یہ کئی جو ہے اسلام دشمن عناصر کا ایک کھیل ہے۔ وہ ایک صرف ہندوستان نہیں، کئی ملکوں کو وہ جہنم بنانا چاہتے ہیں، وہ ہماری نسلوں سے ایمان چھیننا چاہتے ہیں، وہ ہمیں قرآن سے ہٹانا چاہتے ہیں، وہ ہمیں اسلام سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ وہ اداروں کو اسی لیے بدنام کر رہے ہیں کہ آج تھوڑی رمق جو ایمان کی باقی ہے وہ ان اداروں کی وجہ سے ہے۔ یہ دین کے قلعے ہیں، مزہ لینے کے لیے مسئلہ پوچھتا ہے کہ تنخواہ ہونی چاہیے حافظ صاحب کی، قاری صاحب کی۔ میں کہا کرتا ہوں وکیل کی جتنی ہوتی ہے اتنی ہونی چاہیے۔ بولا کیوں؟ یہ قیامت کے دن کا وکیل ہے، دنیا کے کسی کورٹ کچہری میں پھنستا ہے تو پھر آئیں بائیں شائیں کرتا ہے، کچوڑی کھلاتا ہے، اس کو پیسے دیتا ہے، میرا کام کر دے، 1.5 لاکھ لے لے، 2 لاکھ لے لے، میرا کام بنا دے۔ یہ تو دنیا کی چند گھڑیوں کا تیرا وکیل بنا ہے، تو نے دولت کو یوں لٹایا۔ ارے جو حافظ قرآن ہے یہ قیامت کے دن کا وکیل ہے، جب تیرے اوپر جہنم کی مہر لگ چکی ہوگی اس وقت اس حافظ قرآن کی وکالت سے تجھے جنت کا ٹکٹ دیا جائے گا۔ ایک ایک حافظ 10 ایسے جہنمیوں کو جنت کا ٹکٹ دیں گے، ان سے بڑا وکیل کون ہوگا؟ پھر میں نے دوسرا بتایا کہ بھائی آپ تھوڑا یہ دماغ لگاؤ، یہ جو ہمارے آرمی والے ہوتے ہیں، بی ایس ایف والے ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں معلوم کر لو۔ بولا وہ تو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ تو دیش کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر وہ دیش کی حفاظت کرتے ہیں، وہ سرحدوں کے محافظ ہیں، تو علماء کرام دین کے محافظ ہیں، یا آپ کے ایمان کے محافظ ہیں۔
تو نے تانا دیا ہر وقت، تانا دیا، لیکن یہ تیرا محسن ہے۔ تو پیدا ہوا اذان سنائے مولوی، تجھے کلمہ سکھائے مولوی، تیرا نکاح پڑھائے مولوی، اور تو مر جائے تو جنازہ پڑھے مولوی، پھر بھی تو بکے ہائے ہائے مولوی۔ یہ تیرا محسن ہے۔ بہرحال یہ دین کے محافظ ہیں۔ آج اداروں کی برکت سے الحمدللہ ایمان محفوظ ہے ہمارا، اس لیے یہ محسن ہے۔ ہاں تمہیں چندہ انہیں مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، چل کر جاؤ علاقے میں جتنے بھی ادارے، چل کر جاؤ۔ زکوٰۃ کے بعد لوگ دیتے تھے مدرسوں میں، زکوٰۃ دے کر احسان کرنے والے بن گئے، اور یہ تمہاری نسلوں کا ایمان بچا رہے ہیں۔ تو تانے کس بات کے دیتے ہو؟ ان کی خود کی تنخواہیں پتہ کی، 12,000 8,000 7,000 11,000۔ تیرا رسوئی چلتا ہے 11,000 میں؟ غریب سے غریب آدمی مسلمان کا 20,000 میں رسوئی چلتا ہے۔ یہ انسان نہیں، یہ فرشتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے تانے سنے۔ مفتی تقی فرماتے ہیں ملامتی ہے، بیچارے کو ملامت سننے کو ملتی ہے، کوئی تعریف کرنے کو تیار نہیں۔ جلدی آ گیا مسجد میں، ہاں ہمارا سن رہے جدائیو دکھاو کرے، تسبیح پڑھے، لیٹ ہو گیا تو کھا کے سو جاوے، تو تھے بھوکا سو گئے۔ پیدل جا رہے تھے تانا، دیکھو باپڑے کنے کی کونی مدرسہ میں پڑھا کے کیا نیال کرے ٹابرانا، وہ پھر تو پھرے۔ اگر لے آیا مفتی موسیٰ کی طرح گاڑی، مولوی دیندار ہو گیا، مولوی بگڑ گیا، دنیا سے دیکھو دیندار کنی ہو، دنیا دار مولوی ہے۔ ارے اس لیے مفتی تقی نے کہا یہ ملامتی ہے، یہ سارے تانے تمہارے سنتا ہے، کم تنخواہوں میں تمہاری اولادوں کا ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ تمہارے محسن ہیں۔ اور جو نوجوانوں کو کہہ رہا تھا منظم طریقے سے ایسے کام کرو، اسلام کے اچھے میسج جانو۔ تمہارے پاس ایک ایسا فنڈ ہونا چاہیے ایمرجنسی کے لیے، ہاسپٹل میں کسی انسان کو ضرورت پڑ گئی، ابھی گرمی ہے، بہت سی جگہ پانی کی ضرورت ہے، انسانوں کو بھی، جانوروں کو بھی، بیماروں کو بھی، چوراہوں پر مسلموں کو، غیر مسلموں کو، انسانیت کے ناطے پانی کا انتظام کریں۔ اور ہاسپٹلوں میں جو ہے ہمدرد بن کے، انسانیت کے ہمدرد بن کے جایا کریں۔ غریب ہے اس کا تعاون کریں، بیوہ ہے دھرم نہ دیکھیں، مسلک نہ دیکھیں، مسلکوں نے بھی برباد کر دیا۔ وہ مالو فرقوں کو نہیں، وہ تھالو فرقوں کو نہیں، وہ 73 فرقہ ہے، ایک مالو فرقوں جنت میں جاؤ گو، تو ایک لو بڑا کبڈی کھیلو گو، باقی کوئی کون جاؤ جنت میں۔ یہ بھی جو ہے کیسے گیم بنا دیے ہیں۔ بہرحال جو ہے آپ جو ہے انسانیت کے ناطے تعاون کریں سب کا، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ ایک شعر پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جسم مزکہ روح منور قلب مجلہ نور محتر، قبلہ نمائے سجدہ گزاراں شعلہ سینہ جلوہ فاراں، صبح بہاراں جس کا مقدم صلی اللہ علیہ وسلم، حسن سراپا خلق مجسم جس پہ گواہ قرآن مکرم، خلق میں سب کے یکساں ہمدم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مبدعیوں سنو، الیاسی لشکر کو بھی سلام کرتا ہوں، آپ بھی ہمارے محسن ہیں۔ ہمارے درمیان میں کوئی جو ہے بنٹوارے نہیں ہیں، یہ ہم سب کی اپنی تنظیمیں ہیں۔ جمعیت علماء ہند ہماری تنظیم ہے، دینی مدارس ہمارے ہیں، مکاتب ہمارے ہیں، تبلیغی جماعت ہمارے ہیں، جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ ہمارے ہیں۔ بہرحال کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں سنو دعائیوں کہ حسن سراپا خلق مجسم جس پہ گواہ قرآن مکرم، خلق میں سب کے یکساں ہمدم صلی اللہ علیہ وسلم، خلق خدا کا رائی آخر، دین خدا کا دائی آخر، جس کی دعوت اسلم تسلم صلی اللہ علیہ وسلم، آئینہ الطاف الہی رحمت جس کی لامتناہی، جس کی ہدایت ارحم ترحم، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔
آئینہ الطاف الہی رحمت جس کی لا متناہی، جس کی ہدایت ارحم ترحم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اگر مقصود نہ ہوتے کون و مکان موجود نہ ہوتے اور مسجود نہ ہوتے آدم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرح علم نشرح و سینہ در پہ تجلی کا وہ گنجینہ، جگمگ جگمگ چم 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، ایک خدا سے رشتہ جوڑا، شرک کی محفل کرتی برہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو ماں جایا ڈھانے والوں سنو، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی اور پتھر برسائے، چھڑکی ان پر پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ستم کے عوض ان کو شفا دی، طعن سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ وخیر البشر وہ فخر اولاد آدم، وہ بشیر و نذیر و فقیہ دو عالم، وہ لطف مکمل وہ خلق مجسم، بنی نوع انسان کا غمخوار و ہمدم، غنی اور گدا کا پیارا محمد، خدا کا محمد ہمارا محمد۔ محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی، جو عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیمبر عزم و خود اعتمادی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی، یہ دنیا پرستی رہبانیت ہے، معیشت بدامہ یہ روحانیت ہے، شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ جس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل، نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل، اولو الامر یعنی رحیم اور عادل، وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے، وہ قائد جو بھولوں کو رستہ دکھا دے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، جو سویا تھا احساس اس کو جگایا، جو فتنہ تھا بیدار اس کو سلایا، اخوت کا کچھ ایسا چشمہ بہایا کہ دم میں تعصب کا شعلہ بجھایا، محبت سکھا دی عداوت بھلا دی، لگا دی یہ آگ اور وہ آتش بجھا دی، لگا دی یہ آگ اور وہ آتش بجھا دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری دو چار بند کہ صبح ازل سے شمع ہدایت، شام ابد تک قاطع ظلمت، جس پر آ کر ختم رسالت، سب سے آخر سب سے مقدم صلی اللہ علیہ وسلم، جلوہ فطرت رحمت عالم، چشمہ الفت محسن اعظم، پیکر شفقت خلق مجسم، سب کے والی سب کے ہمدم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت شمع محبت جس نے جلائی، رسم غلامی جس نے مٹائی، اور مدح سرا ہے جس کی خدائی، درد کا درما زخم کا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معنی گل کا نقش اول، خیر سراپا فیض مسلسل، جس پہ ہوا ہے دین مکمل، فخر رسول رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نقش ہے جس کا روشن روشن، خوشبو جس کا گلشن گلشن، عکس ہے جس کا درپن درپن، اور مہر تابہ نیر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ان کی سیرت ہے، اللہ رب العزت ان کی سیرت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے وابستہ ہو جائیں تو پھر عزت کی بلندیوں تک پہنچیں گے۔ اس زمانے نے، پچھلے زمانے نے، ماضی نے یہ دیکھا ہے، اس لیے تو اقبال کہہ گیا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم ذلیل و خوار ہوئے قرآن چھوڑ کر۔ ہاں ہم نے سوچا کہ جو ہے بڑی موری والی جنس پینٹ پہنوں گا، گھٹنوں پہ پھاڑ کے فیشن بناؤں گا، اور پھر جو ہے اپنے سر کو کھیت بناؤں گا، ادھر سے کلٹی چلاؤں گا، ادھر ہڑ با دوں گا، بیچ میں گھاس کھڑی کر دوں گا، اور میں سروپ سا لگوں گا، خوبصورت لگوں گا، مجھے اسٹیٹس ملے گا، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس چڑھا دوں گا، عزت مل جائے گی۔ نہیں نہیں، یوں عزت راڈو پہننے سے نہیں ملتی، عزت علم سے ملتی ہے۔ عزت جو ہے قرآن کے دامن میں جاؤ، وہ تمہیں بلند کر دے گا۔ تیرا جو خیال تھا وہ خیال غلط ثابت ہو گیا،
تھے کیک کے خیال میں تو روٹی بھی گئی، چاہی تھی شے بڑی تو چھوٹی بھی گئی، وائز قوم کی نصیحت کو نہ مانا آخر پتلون کی طاق میں لنگوٹی بھی گئی۔ انگریز نے تیرا کلچر چھینا، تیرا لباس چھینا، تو ہیرو بننے کے چکر میں عزت کی تلاش میں نکلنے عزت لینے گیا تھا، لیکن اپنی لنگوٹی ہی ڈال کے آ گیا۔ ہاں طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، دودھ تو ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی۔ بہرحال آپ اسکولوں میں ضرور پڑھائیں، لیکن اپنے بچوں کو مکتب سے وابستہ رکھیں اور مکتب سے نکل جائیں تو کچھ بچوں کو ضرور ڈاکٹر انجینئر بناؤ، لیکن کچھ بچوں کو آپ عالم بناؤ، حافظ بناؤ، وہ قرآن کے مفسر بنے۔ اس علاقے میں خوشی ہوتی ہے مجھے، اس علاقے میں کافی نوجوان علماء پیدا ہوئے، ضروری ہے۔ مجھے تھوڑے دن پہلے کسی نے کہا تھا، بس بات ختم کر رہا ہوں، کہ آپ جو ہے مولوی جو ہے نا، اب شاید اس نے میرے جیسوں کو کہا کہ مولوی اپنے بیٹوں کو مولوی نہیں کر رہا۔ میں نے کہا ہم جو تانے سنتے ہیں وہ اولاد نہیں سن پائے گی، اس لیے فیصلہ کیا ہے کچھ لوگوں نے۔ لیکن میں نے کہا میں باڑمیر سے آتا ہوں، باڑمیر میوات یہاں خوب عالم ہیں، اب آپ قیام خانی علماء پیدا کرو، صرف ہمارے تو آپ کچھ علماء پیدا کرو۔ بولے ہم تو راجستھان میں پڑھے لکھے ہو۔ میں نے کہا وہ پڑھے لکھے ہو جن کو دعائے قنوت نہیں آتی، پڑھے لکھے سیکر کے آدمی نے مجھے انجینئر نے بتایا، میں نے ایسے کہا دیا کہ آپ راجستھان میں قیام خانیوں نے ہم مسلمانوں کی شان رکھی ہوئی ہے، کیونکہ جو پڑھی لکھی قوم ہے وہ قیام خانی قوم ہے راجستھان میں، تو آپ نے شان رکھی ہے، آپ ہر جگہ نظر آتے ہیں آرمی میں نوکریوں میں، تو شان رکھی ہے۔ میں نے یہ جملہ تعریف کے لیے کہا تو وہ انجینئر تھا، کہنے لگا مول صاحب ہم پڑھے لکھے جاہل ہیں، ہم ریٹائر ہو کے جب واپس گھر آتے ہیں ہمیں نماز نہیں آتی، شرم کا منہ لے کر کہاں جائیں، خدا کی قسم کہتا ہے کلمہ نہیں آتا ہمیں۔ بڑا بڑا آفیسر میں ڈیوٹی کر کے آتے ہیں 40 سال 35 سال، ریٹائر تو ہونا ہے، اب جو ہے قرآن کھولتے ہیں پڑھنا نہیں آتا، زبان ساتھ نہیں دیتی، عقل شل ہو گئی، حروف نکل رہے نہیں ہیں، اس لیے یہ غلطی نہ کریں۔ وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بزرگ کو کہہ دیا چلو 4 مہینے میں اور چلو، یہ مولانا فرما رہے تھے کہ جو ہے یہاں الحمدللہ یہ بہت زیادہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کیا بات ہے، یہ کیا روزانہ مشاعرہ سنتے ہیں کیا؟ میں نے کہا مشاعرہ نہیں سنتے روزانہ، ہماری تبلیغی جماعت والوں کی مشق ہے، یہ کون تیار ہے 4 مہینے کے لیے، تب یہ دونوں ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ہماری محسن جماعت ہے، تو ساری جماعتیں مل کر ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کریں۔ خیر کیا کہہ رہا تھا، یہ حقیقت ہے، یہ کسی کو اگر کوئی قیام خانی بیٹھا ہوگا تو بری لگے گی، لیکن حقیقت ہے یہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ہم جاہل ہو گئے، اس لیے جو ہے آپ علماء پیدا۔ اس علاقے نے یہ سب سے پہلے اس کی شروعات کی ہے کہ یہاں پر الحمدللہ اس علاقے کے ہر قوم میں جو ہے ہر برادری میں علماء پیدا ہو رہے ہیں، نوجوان اور جید الصلاحیت والے علماء، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ کچھ ٹوٹی پھوٹی الٹی سیدھی باتیں کہہ دی ہیں، برا لگا ہو تو معاف کرنا، میرے لیے بھی آپ دعا کرنا، میں آپ کے لیے کروں گا، مسافر ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔